یہ مبارک مہینہ ماہ رجب المرجب کے نام سے موسوم ہے، اور اس مبارک مہینے کو رسول کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور پھر جو اگلا مہینہ ہے ماہ شعبان، رسول کائنات نے فرمایا وہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کائنات کی امت پر یہ کرم کیا اور اس کرم کا اظہار بھی فرمایا۔ 3 مہینے اللہ کا، اس کے رسول کا اور امت کا۔ تو اللہ کا ہو یا اس کے رسول کا مہینہ ہو، یہ کوئی اللہ رب العزت نے اپنے لیے مختص نہیں کیا۔ یہ مہینہ بھی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، گویا آقا فرما رہے ہیں اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں جوش مار رہی ہوتی ہیں، اور جو گناہگار اس کے در پہ آتا ہے اس گناہگار کی وہ بخشش فرماتا ہے، اور اگر وہ کوئی ایک بالشت اس کی طرف بڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اپنی قدرت کے تحت 1 گز اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو رب کی رحمتیں دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہ مہینہ اللہ کا ہے، یعنی بندہ اللہ کو جس قدر راضی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر رسول کا مہینہ ہے، اور رسول کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ رسول کیا ہے؟ حریص علیہ ما عنتم، کہ رسول ہے کہ جو آپ کے لیے ہر وقت ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا امتی عذاب جہنم سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کو راضی کر لے۔ تو رسول کی خواہش بھی ہر وقت رحمت اور کرم کی، عنایت اور جود و سخا کی ہوتی ہے۔ پھر اگلا مہینہ امت کا ہے، اور وہ مہینہ بھی یہ ہے کہ امتی جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے لیے شب بیداریاں کرتا ہے، اس کے لیے جلوتوں اور خلوتوں میں قیام کرتا ہے، پھر اعتکاف بیٹھتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عیدی عطا کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، جس خوشی کے اظہار کے لیے ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ تو یہ سارے مہینے بنیادی طور پر تو امت ہی کی بخشش اور اس کی بھلائی کے لیے ہیں۔